أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض کیا انہوں نے نگاہ نہیں کی آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت میں؟ وما خلق اللہ من شیء، اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے. وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اس چیز میں کہ ممکن ہے ان کی مدت قریب آ لگی ہو. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے جو اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اور دین اسلام کو نہیں مانتے، انہوں نے آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت میں کبھی غور و فکر کیا، کبھی اس کو نگاہ عبرت و نصیحت سے دیکھا؟ ملکوت ملک میں واو اور تا کا اضافہ کر کے معنی میں وسعت پیدا کرنے کے لیے ہے، اس لیے اس کا معنی ہے عظیم سلطنت. فرمایا کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اس بات کا پتہ دے رہی ہے، اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور وہ پیدا کرنے والا ایک ہی ہے. اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو مختلف چیزوں میں ٹکراؤ ہوتا، تضادات ہوتے اور بے ترتیبی ہوتی، لیکن زمین و آسمان کی ہر چیز کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ، ایک مکمل نظام کے ساتھ اور ایک مرتب طریقے سے ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے، اور کوئی چیز کسی دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرتی. اور فرمایا وما خلق اللہ من شیء، اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز میں اللہ کی الوہیت اور اس کی ربوبیت کی دلیل موجود ہے، اور ہر ایک پھول اور ہر ایک کانٹا اور ہر ایک درخت اور ہر پہاڑ اور سمندر اور ستارے اور چاند اور زمینیں اور آسمان اور ان کی معدنیات اور ان کی فصلیں، ہر چیز میں اللہ پاک کے وجود کی دلیل ہے، اور اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، اور اللہ کے با اختیار ہونے کی دلیل ہے. وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اس بات میں بھی ان کے لیے دلیل ہے، اس بات میں بھی انہیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ عین ممکن ہے کہ ان کی موت کا وقت قریب آ لگا ہو، اور وہ اپنی بدعمالیوں میں اور بد کرداریوں میں مشغول رہیں، اور اسی حالت میں موت آ جائے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے عذابوں میں وہ گرفتار کر لیے جائیں. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ موت کے آنے سے پہلے اپنی صورتحال کو سنبھالیں اور اپنے عمل اور عقیدے کی اصلاح کریں. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، فرمایا جو قرآن پر ایمان نہیں لاتا وہ پھر اور کس بات پر ایمان لائے گا؟ قرآن سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہوگی، اور قرآن سے بڑھ کر ایمان لانے کے قابل اور کیا چیز ہوگی؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ،
اور وہ چھوڑ دیتا ہے ان کو اپنی سرکشی میں سرگرداں پھرتے ہیں. فرمایا اللہ اسی کو گمراہ کرتا ہے جو خود ہدایت کے راستے سے دور ہٹتا ہے، اور جو آدمی ہدایت پانے کی تمنا کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے اسے اللہ پاک اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جو آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے اور تقوی اختیار کرے اور درست بات کی تصدیق کرے، قرآن و حدیث کی تصدیق کرے، تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. یسألونک عن الساعۃ، سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں. ایان مرساہا، کہ کب ہوگا وقوع اس کا. قل انما علمها عند ربی، کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، نہیں ظاہر کرے گا اس کو اس کے وقت پر مگر وہی. ثقلت فی السماوات والارض، وہ زمین و آسمان پر بھاری پڑ رہی ہے. قریش آ کے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول سے کہ ہم تو آپ کے رشتہ دار ہیں، کم از کم ہمیں تو آپ بتا دیجئے کہ قیامت کب آنے والی ہے. تو عرصہ یرسی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ٹھہرا دینا، جما دینا، کھڑا کر دینا. تو فرمایا کہ قیامت کا قائم ہونا اور اس کا واقع ہونا یہ کب ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کو کوئی پتہ نہیں. اللہ نے اس کا وقت نہ کسی مقرب فرشتے کو بتایا ہے، نہ کسی بڑے سے بڑے نبی کو بتایا ہے، اور نہ ہی کسی ولی کو بتایا ہے. یہ علم اس نے اپنے پاس رکھا ہے، اور اللہ نے البتہ اپنے انبیاء کو اس کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ جب دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے، اور پھر سورج مغرب سے نکل آئے گا، تو اس کے بعد کوئی بھی توبہ یا ایمان کسی شخص کا قبول نہیں ہوگا. فرمایا کہ ثقلت فی السماوات والارض، یہ قیامت بہت گراں گزر رہی ہے آسمانوں پر اور زمین پر، اس لیے کہ وہ سب لرز رہے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو ہم سب ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے اور ہمیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. اس لیے زمین و آسمان اور پہاڑ تو قیامت سے ڈر رہے ہیں، لیکن انسان ایسی عجیب مخلوق ہے کہ یہ قیامت کے واقع ہونے سے نہیں ڈرتا اور اس سے بے فکر ہو کر پھرتا ہے. لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک. یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے اس طرح سوال کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے اس کی کھوج لگا لیا ہو. آپ سے اس کے بارے میں اس طرح پوچھتے ہیں جیسے آپ نے اس کے بارے میں تحقیق کر لی ہو. قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون،
لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی. فرمایا آپ سے اس طرح پوچھ رہے ہیں کہ جیسے آپ کو پتا ہو اور آپ نہ بتا رہے ہوں. جبریل امین ایک شخص کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اخبرنی عن الساعہ، کہ اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی. تو آپ نے فرمایا کہ جتنا سوال کرنے والے کو علم ہے اتنا ہی اس کو علم ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے. یعنی اے سوال کرنے والے، نہ اس کا تجھے پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ معلوم کرنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا کہ قیامت کب ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی. تو اس نے کہا جی میں نے بہت نمازیں اور بہت روزے تو جمع نہیں کیے، بس اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس بات سے ہمیں بے حد خوشی ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول سے تو ہم بھی بہت محبت کرتے ہیں، لہٰذا امید ہے کہ انجام اچھا ہوگا. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہہ دیجئے کہ میں نہیں اختیار رکھتا اپنی ذات کے لیے نفع کا اور نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا. فرمایا آپ اعلان کر دیجئے کہ میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، تو کسی اور کو میں نفع نقصان کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ کام اللہ کا ہے، وہ جسے چاہے فائدہ دے، جسے چاہے نقصان دے. اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں ایسی چیزیں خرید لیتا جن میں نفع ہوتا اور پھر ان کو مہنگے داموں بیچ کر پیسے جمع کر لیتا. یا مجھے پتہ چل جاتا کہ فلاں جگہ پر جانے میں فتح ہوگی اور فلاں جگہ پر جانے میں ہزیمت اٹھانا پڑے گی، تو میں اس بارے میں اپنی پلاننگ درست کر لیتا. لیکن ان ساری باتوں کا صرف اللہ کو پتہ ہے، اور اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سے فوائد حاصل کر لیتا اور نقصانات سے بچ جاتا. ان انا الا نذیر و بشیر، نہیں ہوا میں مگر ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا. لقوم یؤمنون، ایمان لانے والے لوگوں کو. ترجمہ اقبال. اولم ینظروا، کیا انہوں نے نگاہ نہیں کی، فی ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت میں. وما خلق اللہ من شیء، اور ہر اس چیز میں جسے اللہ نے پیدا کیا ہے. وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اس چیز میں کہ ممکن ہے ان کی موت قریب آ چکی ہو. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو
تو کس بات پر اس قرآن کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ اس بات پر اس قرآن کے بعد وہ ایمان لائیں گے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور چھوڑ دیتا ہے ان کو اپنی سرکشی میں سرگرداں پھرتے ہیں۔ اور چھوڑ دیتا ہے اپنی سرکشی میں سرگرداں پھرتے ہیں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں۔ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں۔ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، أَيَّانَ مُرْسَاهَا، کہ کب ہوگا اس کا واقع ہونا۔ کب ہوگا اس کا واقع ہونا۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّهِ، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يجليها لوقتها إلا هو، نہیں ظاہر کرے گا اس کو وقت مقرر پر مگر وہی۔ نہیں ظاہر کرے گا اس کو وقت مقرر پر مگر وہی۔ ثقلت في السماوات والأرض، ثقلت في السماوات والأرض، آسمانوں اور زمین میں بھاری پڑ رہی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں بھاری پڑ رہی ہے۔ لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة، نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک۔ نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک۔ يسألونك كأنك حفي عنها، يسألونك كأنك حفي عنها، آپ سے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں جیسے کہ آپ اس کا کھوج لگا چکے ہوں۔ آپ سے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں جیسے آپ اس کا کھوج لگا چکے ہو۔ قل انما علمها عند اللہ، قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہہ دیجئے کہ میں نہیں اختیار رکھتا اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نہ نقصان کا۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا۔ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ ان انا الا نذیر وبشیر، میں نہیں ہوں مگر ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا۔ لقوم یؤمنون، ایمان لانے والے لوگوں کے لیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔